السلام علیکم، کیا حال چال ہے جماعت دوب کے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایک مزید آن لائن کلاس کے ایک ہفتے کے لیے آپ لوگ تیار ہوں گے۔ چلیں ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے جماعت دوم جنوری 2026 اور ہماری دوسرے ہفتے کی آن لائن کلاس ہے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ کو پتا ہے، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ تدریسی مقاصد ہوتے ہیں کہ جو بھی آپ سبق پڑھ رہے ہیں اس سے آپ کیا کیا سیکھ سکیں گے۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں تو جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے ریڈر ایک حرف ایک کہانی میں سے پڑھائی حجام کا حلوہ۔ امید ہے آپ سب کے پاس یہ ریڈر موجود ہوگا، لیکن پھر بھی میں نے اس سبق کی اس کہانی کی تصویر لگا دی ہے۔ اگر کسی بچے کے پاس ریڈر موجود نہیں ہے تو اس کو بھی آسانی ہوگی۔ تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ اس سے کیا سیکھیں گے۔ آپ درست تلفظ کا خیال رکھتے ہوئے الفاظ کو صاف اور واضح آواز میں صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ اچھا بیٹا، جب بھی ہم کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں، کوئی بھی مواد ہو، انگریزی کا ہو یا اردو کا ہو، تو ہمیں اس کو جو ہے ایک درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھائی ہے۔ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کلاس میں بھی جو ہے، جس طرح میں آپ سے بلند خوانی لیتی ہوں، بلند خوانی کا ایک ہم لوگ جو ٹیسٹ لیتی ہوں، اس میں ان سب باتوں کی بھی یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ کیا آپ کا جو ہے آپ کے الفاظ اور آپ کی آواز جو ہے وہ واضح ہے، کہ آپ نے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا ہے اور رموز و اوقاف کو سمجھ کر پڑھا ہے۔ رموز و اوقاف کا مطلب یہ کہ کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا، جیسے کہ ہے جہاں وقفہ ہو رہا ہے وہاں رکنا ہے، سوالیہ و خبری جملوں کو مناسب انداز میں پڑھنا ہے۔ جیسے آپ بالکل ایک جو ہے نا، جس مثال کے طور پر اگر ایک لائن ہے کہ زارا اور علی کھیل رہے تھے، علی نے پوچھا زارا کیا ہوا۔ اب ایسے بھی میں نے پڑھا ہے، اب اگر آپ دیکھیں زارا اور علی کھیل رہے تھے، علی نے پوچھا زارا کیا ہوا، تو اس میں اگر آپ دیکھیں کیا ہوا جو سوالیہ جملہ ہے، اس کو میں نے اس کے پورے احساس کے ساتھ پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو ان سب باتوں کا بھی پڑھائی میں دھیان رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی رفتار آہستہ کر کے اور روانی کے ساتھ پڑھنا جو ہے نا، اس کو بھی آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس چیز کو بھی آپ قائم رکھیں، جیسے کہ آپ جلدی کے بغیر پڑھیں، سمجھتے ہوئے پڑھیں، روانی کے ساتھ پڑھیں، تاکہ مطلب جو ہے وہ واضح ہو سکے۔ یہ کچھ باتیں تھی، ویسے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ پڑھائی کس طرح کی جاتی ہے، لیکن میں نے کہا کہ ایک دفعہ آپ لوگوں کو اس چیز کا جو ہے اس چیز کی یاد دہانی کروا دی جائے۔ اب آپ لوگ اپنی اسکرین پر اپنے ایک حرف ایک کہانی کا جو صفحہ ہے حجام کا حلوہ، وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ چلیں ہم اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، حجاز میں ایک حجام رہتا تھا جس کا نام حیدر تھا، مگر لوگ اسے حجام ہی کہتے تھے اور اسے حقیر سمجھتے تھے کیونکہ وہ بہت غریب تھا۔ حج کے دنوں میں وہ لوگوں کے بال، مونچھوں اور داڑھی کی حجامت کرتے کرتے تھک جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک حاجی نے اسے تحفے میں ایک چھوٹا سا حقہ دیا تھا۔ وہ شام کو حقہ پیتا اور اپنے حالات پر غور کرتا۔ اس کی بیوی حمیدہ ایک سیدھی سادی عورت تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، ہادیہ، حمزہ اور حامد۔ تینوں حلوہ شوق سے کھاتے تھے، لیکن حد سے زیادہ کوئی نہیں کھا سکتا تھا۔ انہیں ہر چیز میں برابر کا حصہ چاہیے ہوتا تھا۔ کچھ دنوں بعد حجام نے حلوہ بیچنا شروع کر دیا۔ حلوہ اس کی بیگم بناتی تھی۔ گلی کے بچے حسن، حسین، حسان، حسیب، ہنا، ہیرا اور محلے کے دیگر بچے، یہاں تک کہ بوڑھے جوان، سب ہی شوق سے حلوہ خرید کر لے جاتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حجام کے حالات بہتر ہوئے۔ اس نے سوچا کہ تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا حق ہوتا ہے۔ اس کے بچے مدرسے جانے لگے۔ حامد کا حافظہ بہت ہی اچھا تھا، وہ قرآن حفظ کر رہا تھا۔ حمزہ کو حمد باری تعالیٰ پڑھنا اچھا لگتا تھا۔ اسے حروف کی اچھی پہچان تھی۔ ہادیہ کو حساب بہت اچھا لگتا تھا، وہ سارے سوال خود حل کر لیا کرتی تھی۔ حجام کا حلوہ اب سارے حجاز کی سوغات تھا۔ حاجی بڑے شوق سے اپنے بچوں کے لیے حجام کا حلوہ لے کر جاتے تھے۔ حجام کو دیکھ کر کچھ لوگ حیرت کا اظہار کرتے اور کچھ حسد کرتے تھے
حیدر حجام اب حجاز کا ایک دولت مند آدمی تھا۔ تو جی بچوں، سنی آپ نے حجام کا حلوہ، یہ کہانی۔ اس میں کافی مشکل الفاظ تھے، تو آئیے انہیں مشکل الفاظ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو یہ الفاظ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں لغت میں، ان کو دیکھتے ہیں۔ حجاز جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے عرب کا وہ حصہ جس میں مکہ و مدینہ اور طائف شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ حجام جو بال کاٹتا ہے، ٹھیک ہے، حجامت کرنے والا۔ حیدر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بھی ہے اور یہ نام بھی ہوتا ہے۔ حقیر، حقیر کا مطلب ہوتا ہے کمتر، ٹھیک ہے، ادنا۔ حج، حج آپ کو پتا ہے اسلام کا رکن ہے اور فرض ہے۔ حکا، تمباکو پینے کا آلہ۔ سگریٹ جس طرح ہوتی ہے اسی طرح ایک حکا بھی جو ہوتا ہے وہ دھواں اڑانے کے لیے عام طور پہ گاؤں وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کو پیتے ہیں، سگریٹ بھی جس طرح پیتے ہیں اس کو بھی۔ حالات، حالت کی جمع۔ حافظہ، قوت برداشت، ٹھیک ہے۔ جیسے حفظ، یاد رکھنا، زبانی جیسے حافظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حافظہ جو ہے وہ لڑکی ہوگی، اور نہیں معاف کیجیے گا، حافظہ جو ہے وہ کہتے ہیں یاد کرنے کی قوت کو، ٹھیک ہے۔ حفظ، زبانی یاد کرنا۔ حمد، خدا کی تعریف۔ حساب، علم ریاضی۔ حسد، جلن، کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنے کو بھی ہم حسد کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، اب کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کہانی کو پڑھنا ہے اور اپنی آواز کی آڈیو اسکول گرام پر ارسال کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔